کیا اسی سینٹ کے اندر. وہ تو ریٹائر ہو کے چلے گھر بیٹھے ہوئے, ابھی آپ اس کو کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ میری بات آپ مجھے بولنے تو دیں نا. آپ لوگ بات سنیں. ابھی نہیں, آپ چلے گئے, ریٹائر ہو گئے تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ جی کیا گزارش یہ ہے, آپ گزارش سنیں میری. اگر آپ یہاں مجھے نہیں بولنے دیں گے حزب سابق تو پھر میں دیکھیں, اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیں گے تو آپ جا کے باہر پریس کانفرنس کریں. میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. یو ہیو ٹو, آپ کو جو ہے نا, ایکسکیوز می چیئرمین صاحب, میری بات سنیں. یہ ہال, یہ سینٹ, سینیٹر فیصل رضا عابدی کا مقروض ہے. آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس انویسٹیگیشن کے خلاف رپورٹ کو ٹیبل کرنے کا. آپ آج یہاں پر یہ بتائیں عوام کو, عوام پاکستان کو, اس ہال سے اور یہ تمام صحافیوں سے میری گزارش ہے کہ اگر سینٹ آف پاکستان اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتا تو یہ ڈرامہ کس لیے لگایا گیا ہے یہاں پر؟ آپ 113/2005 کے تحت دائر کیے گئے افتخار محمد چودھری کی فرونیت کے خلاف میرے کیس میں آپ نے انویسٹیگیشن رپورٹ ٹیبل کرنے کا وعدہ کیا تھا, اور آج مجھے 1 سال ہو گیا یہاں کے دھکے کھاتے ہوئے, جس میں 17 بار میں نے احتجاج کیا, اور جتنے یہاں سینئرز بیٹھے انہوں نے مجھے گارنٹی دی تھی کہ 3 دن میں آپ کی رپورٹ ٹیبل کریں گے. میں جب ریٹائر ہونے جا رہا ہوں تو میں تاریخ کے آگے اپنے آپ کو گمراہ راہوں میں پھینکنے کے بجائے اپنے انصاف کا طلبگار ہوں. آج کیا آیا میرے ساتھ انصاف کیا جائے کہ 4 سال جس فرعون کے آگے بڑے بڑے سیاستدان معافیا مانگتے تھے کانپتے پاؤں کے ساتھ, وہ واقعی فرعون تھا یا نہیں؟ اور اس انویسٹیگیشن کو بزور طاقت دبایا گیا. 3 مہینے میں نے FIA کی اور اسلام آباد پولیس کی انویسٹیگیشن فیس کی ایک جانور کی طرح. عبدی صاحب پلیز دیکھیں, نہیں آپ جو ہے نا, آپ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ 2 منٹ لیں. اگر معاملے کا تعلق کسی پبلک امپورٹنس سے, آپ اپنی بغیر بولے میں یہاں سے ریزائن رکھ کے جاؤ. یہ کوئی نشتر پارک نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے نا آپ تقریر فرما رہے ہیں. آپ پلیز آپ تشریف رکھیں. میں آپ یہ غلط دیکھیں, یہ ایسے کیسے میں بولنے سینیٹر ہوں, آپ یہاں پہ استحقاق سنتے ہیں, آپ سوال جواب سنتے ہیں. کیا اس رپورٹ کا آپ نے وعدہ نہیں کیا میرے سے؟ آپ نے خود وعدہ کیا ہے. یہ کیس ہے میرا 113/2005, اور SOP سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت میں نے ریٹن کمپلین فائل کی تھی سینٹ کے اندر, اور آپ تمام کو ثبوت بھی فراہم کیے تھے. آپ مجھے بولنے دیں. میں کوئی آج خلاف ضابطہ بات کرنے کے بجائے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ تمام سینیٹروں کو, معزز ارکان کو, جن کا میں نے ہمیشہ احترام کیا, جن سے میں نے سیکھا, اور جن کے احترام کے سبب 2009 میں جب یہاں آیا تو میں نے اس آئین اور قانون کی حفاظت کی قسم اٹھائی اور اس کا دفاع کیا. میں ایک قانونی آدمی تھا, میں نے بجائے روڈ پروٹیکشن کے اپنے قانون کے تحت ایک کیس فائل کیا. یہ میرا حق تھا, کیونکہ جسٹس صاحبان کے حلف میں لکھا ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتی کونسل کے تمام قوانین کی پابندی کریں گے. تو میں نے اعلیٰ عدالتی کونسل کے قانون SOP 113/2005 کے تحت اس جج کے خلاف کیس فائل کیا جو ریٹائر ہو چکا ہے. لیکن تاریخ میں مجھے اندھیرے گمنامی میں پھینکنے کے بجائے یا تو مجھے سزا دیں, مجھے غلط قرار دیں, یا مجھے صحیح قرار دیں. میں گمنامی کے کندھوں کے اوپر نہیں جانا چاہتا, میں اس ایوان سے فتح یاب ہو کے جانا چاہتا ہوں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی جو لوگ میری مخالفت کرتے تھے ان کے بازوؤں پہ بندھی ہوئی سی حال میں کالی پٹی میری فتح کی پہلی جیت تھی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ رپورٹ ٹیبل کر دیں, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ مجھے انفارم کر دیں. میں اس ایوان کے مقدس ہال کے اندر یہ قرض چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ تمام پارلیمنٹرین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ رپورٹ دی جائے گی. تو سینیٹر فیصل رضا عابدی اس رپورٹ کو حقدار تو ہے نا؟ یا آپ مجھے کہیں کہ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ یا گلے کٹ جائے پارلیمنٹ کی سپریمیسی, یا عورتوں کی عزت لٹ جائے پارلیمنٹ کی سپریمیسی, یہاں پر لوگوں کو بسوں سے اتار کے مار دیا جائے. جمہوریت زندہ باد. جمہوریت تو جمہور کی منشا کا نام ہے, نہ فیصل عابدی کی شکل کا نام ہے, نہ اس سیٹ کا نام ہے. جمہور کی منشا نے جب مجھے یہاں بھیجا انصاف کے لیے, ایک سینیٹر جب خود انصاف نہیں حاصل کر سکا تو پھر وہ کس چیز کا طلبگار ہے یہاں پر بیٹھ کے؟ پھر کس لیے یہاں پہ سوال جواب کیے جاتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ایک مقدس ہال سینٹ اپنے سینیٹر کو انصاف نہ دے تو میں کہاں جاؤں؟ کیا میں بندوق اٹھاؤں؟ کیا میں بھی روڈ پہ ایجیٹیشن کروں؟ آپ کس قانون کے تحت مجھے روک سکتے؟ یہ میرا ایک چھوٹا سا آپ سے گزارش ہے. کوئی آپ سے میں پنچایت کرنے تھوڑی آیا ہوں. مجھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے
कल इस्तीफा तलब किया है और शरीफ उनकी सबसे पहली निशानी यह है कि सब बातें बाद में, पहले अमानतदार को उसकी अमानत वापस करूं। साहब ये जो फरमा रहे हैं आप, ये पार्टी की एक डिसिप्लिन होती है, वो यहां बोलने की नहीं होती। मैं नहीं कह रहा, ये पार्टी का डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन के पाबंद हैं, आप लीडरशिप के, आप मेरी बात सुने, अगर आप लीडरशिप के डिसिप्लिन के पाबंद हैं तो आप अगर एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे वर्कर हैं, कारकुन हैं, तो आपको पार्टी की लीडरशिप की बात को माननी चाहिए और इसको कोई तबसरा किए बगैर आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप क्यों बुक्स रखते हैं? मैं आपसे आपकी जुबान मांग रहा हूं। आपने 3 दिन का वादा किया था, आपकी जुबान है क्या? चेयरमैन सेनेट की सीट पे बैठे हुए शख्स की अगर जुबान ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? मैं आपको मजबूरी बता रहा हूं कि मैं अब इतना मजबूर हो गया हूं कि आप मुझे सिर्फ इन्फॉर्म कर दें, आप मुझे रिपोर्ट दे सकते हैं या नहीं, दैट्स इट। मैं भी तो देखना चाहता हूं कानून कितना भारी है, पार्लियामेंट में कितनी ताकत है, पार्लियामेंट कितनी मजबूत है। पार्लियामेंट की बातें करने वाले सिर्फ शोशा छोड़ते हैं, वाकई पार्लियामेंट में कोई जान थी? पार्लियामेंट में बहुत जान है। ये हम जैसे लोग इसको बर्बाद करते हैं, हम जैसे लोग इस आइन को तबाह बर्बाद करते हैं क्योंकि हम इसकी ताकत से आगा तो है, अमल करने पे तैयार नहीं है। सारी जिंदगी पार्लियामेंटेरियन को खुलेआम निशाना बनाया गया और बाकी तमाम महकमों के सरबराह मुकद्दस गाय बने रहे। आए मैंने इस केस में बताया है कि जिसको कंधों पे उठा के लाई थी कौम, वो कितना सादिक और अमीन था। इसके अंदर एक एक मैंने सबूत दिया है और इस सबूत को हासिल करने के लिए मैंने सालों मेहनत की है। एक ऐसी शख्सियत जिसके आगे सब कांपते थे, अगर मैंने एक बहादुरी के साथ एक पाकिस्तानी फर्जंद की हैसियत से कानून और इंसाफ के दायरे के अंदर कोई मेहनत की है, उसको किस तरह सबूताज करेंगे आप? मैं आप तमाम पार्लियामेंटेरियन का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। मैं तमाम सेनेट के स्टाफ का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। मैं तमाम सहाफियों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत का शुक्रगुजार हूं कि उसने इस अदना मुतवस्सित तबके के नौजवान को इस पार्लियामेंट का रुकन बनाया। मैं बहैसियत सेनेटर सैयद फैसल रजा अब्दी बखुशी अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूं और इस हॉल के ऊपर एक कर्ज छोड़ के जा रहा हूं मैं आज कि आओ पाकिस्तान को इंसाफ देने वालों, पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ देने वालों, तुम अपने ही एक सेनेटर को इंसाफ ना दे सके 100 बार गारंटियां देने के बावजूद, किस लिए मुझे वहां धरना देने से बार बार उठाया?